اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ان سے پوچھا تھا اس حدیث کے راوی کا نام بتائیں، جو انہوں نے بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے پھر اس کو بتایا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تو 3 طلاقوں کے 3 ہی واقع ہونے کی روایتیں ہیں۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں، ان میں حضرت عمر بن دینار ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حضرت طاؤس ہیں، حضرت مجاہد ہیں۔ تو یہ جو ان کے 5 شاگرد ہیں وہ ان سے 3 طلاقیں 3 ہی روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا مروی ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا تو ایک آدمی ہے، اس نے آ کر کہا جناب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ ابھی اس کو لوٹا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی آدمی حماقت کرتا ہے اور پھر اس طرح کی حماقت کر کے آ کر اکٹھی 3 دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ابن عباس ابن عباس ابن عباس، اب تم ہمیں جب نہ نکالو۔ ان اللہ قالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے، اور تو اللہ سے نہیں ڈرا لہذا تیرے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ 3 طلاقیں نافذ کی اسی عبداللہ بن عباس نے، جن کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عمر بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت طاؤس، مالک بن انس، حضرت عطا، یہ سب مختلف حدیث کی کتابوں میں اسی عبداللہ بن عباس سے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ اب سنن ابن ماجہ میں حضرت عامر بن شابی سے امام ابن ماجہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے نا وہ کہا گیا کہ مجھے اپنی طلاق کے بارے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، وہ یمن سے باہر تھے، تو آپ نے 3 طلاقوں کو جو ہے نا اس کو کیا کر دیا، نافذ کر دیا۔ امام ابن ماجہ نے اسی لیے باب باندھا ہے کہ باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوں گی تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اسی طرح بس میں آخری اس کو جو ہے نا وہ کنکلوڈنگ باتیں کر رہا ہوں، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ان تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور آگے بڑھیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اجماع ہے اس بات پر کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہی شمار ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک دفعہ میں آپ 100 طلاق دے دیں، وہ آگے چلیں اگلی ٹرم میں بیان کر دوں گا، تو 100 طلاقیں لوگوں نے دی تو اس کو بھی جناب والا 3 ہی بیچ میں سے کہا گیا کہ 97 کے ساتھ تم نے اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کی ہے، 3 اس میں سے نافذ کر دیں۔ تو جب 100 بول کر 3 بیچ میں سے ہو سکتی ہیں تو 3 بول کر 3 کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک چیز اور میں آپ سے پوچھ لوں، جیسے وزیری صاحب نے فرمایا شرائط طلاق دینے والے کی بھی اور جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی، تو وہ شرائط بھی ہیں کچھ؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو انہوں نے فرمایا ان کے ہمارے طلاق کے مسائل ان سے بالکل بہت زیادہ ان میں اختلاف ہے، یعنی بہت بالکل مختلف ہیں۔ ان کے ہاں تو جی گواہ ڈھونڈو، فلاں ڈھونڈو، ہمارے ہاں کوئی گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَبِيَدِهِ، اگر کوئی طلاق کا فیصلہ کرے تو سال لگ جاتا ہے پورا۔ فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ نکاح کی جو گر ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے اس کو کھول دے۔ اب وہ کھولے، اکیلے کھولے، کسی کے سامنے کھولے، یا وہ زبان سے کھولے، تحریر سے کھولے۔ جیسے ایک صورت ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر گن پوائنٹ پر کسی سے لکھوائی گئی طلاق اور اس نے زبان سے نہیں بولی تو اس صورت میں لکھنے سے اس کی طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر زبردستی بلوا دی تو بہرحال جو ہے نا اس کی طلاق نافذ ہوگی۔ اور اس کی پیچھے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو 3 چیزیں ثلاثن جدن جدن وعزل جدن، وہ 3 ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ اگر ایام مخصوصہ میں نہ ہو اور پیٹ سے، ہاں اگر ایام، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ایام مخصوصہ میں اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ہاں لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کھا لیا منہ ڈال کے تو سنت کے خلاف کیا، حاملہ تب بھی ہو جائے گی؟ جی جی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ حاملہ کے حوالے سے عدت کے مسائل ہیں کہ اگر ویسے طلاق دی گئے رہے حاملہ کو تو اس کی طلاق کی عدت جو ہے نا وہ 3، یعنی کسی بھی کیفیت میں اگر 3 بار کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور جو حاملہ ہے تو اس کی جو وضع ہے اس کی جو عدت الگ موضوع کر لیں گے جناب۔ عدت میں فرق ہے، اب تو بڑی تفصیل سے جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا،
امید ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے مفتی صاحب کو ایک ایک لفظ مفتی صاحب بھی سماعت فرمائیں گے. جی آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ ابو رکانہ سے بات شروع کر دیا تو الطلاق مرتان سے شروع کرتے ہیں. مرتان تثنیہ کا صیغہ ہے, مرتان علماء موجود ہیں, طلاق 2 ہیں. اچھا یہ کٹھوں کا ذکر نہیں ہے یا یہ نہیں ہے کہ کیا کیفیت ہے اس کی. 2 پہلے ہوتی ہے مرت, پھر ہے مرتان, پہلے 1 پھر 2, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. خیر ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نہیں ہے. اگر جو انہوں نے اس میں کلام کی بات کی ہے, ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے, ایک روایت ابو داود کے اندر ہے, ایک روایت اسی طرح سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور تینوں روایات کے اندر ایک وقت میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جو مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اس میں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں, اور میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی 1 طلاق ہوئی ہے. جو ابو داود میں کہہ رہی تھی, بتہ والی روایت میں نے ابو داود میں نہیں دیکھی, ٹھیک فرما رہے ہوں گے, لیکن وہ روایت بھی ابو داود میں ہے جس میں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. ابو داود کا صفحہ نمبر, کتاب حدیث نمبر سامنے, باب نمبر یہ موجود ہے. کتاب الطلاق باب نسخ المراجع بعد تطلیقات الثلاث, سنن ابو داود موجود ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے رجوع کر لو, تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے. اور میں رجوع کرنا چاہتا تھا. اب جب ایک روایت 3 طرق سے آ جائے, یعنی اب مسند احمد بھی روایت کر رہی ہے, اسی طرح ابو داود بھی روایت کر رہی ہے, اور وہ کن سے, اللہ کے رسول سنتے. آپ ایک پر تو اگر کلام کر دیں اور دوسرے طرق سے آ جائے, پھر تیسرے طرق سے آ جائے, تو وہ روایت ٹھیک ہو جاتی ہے. مسند احمد نقل کر رہی ہے, ابو داود نقل کر رہی ہے, اسی طریقے پر جو ہے سنن نسائی اس کو نقل کر رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شارع ہیں, انہوں نے میری 3 طلاقوں کو 3 نہیں قرار دیا, میری 3 طلاقوں کو انہوں نے 1 طلاق قرار دیا. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ تینوں شامل ہو گئی؟ اور یہ روایت ایک طرح سے نہیں, 3 طرق سے لے کے آئے ہیں. اور جب 3 طرق سے لے کے آئے ہیں, یہ حسن لغیر ہی نہیں ہوئی بلکہ حسن لذات ہی بن گئی ہے کہ مختلف طرق سے آئی ہے. ٹھیک, ابو داؤد نے نقل کی وغیرہ وغیرہ. دوسری روایت جو انہوں نے ذکر کی محمود بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جذبات پہ انہوں نے جرح بھی کی کہ یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی, پڑھے تو صحیح مسلم کیا کہتی ہے, ان الناس قد استعجلوا فی امر, جس مسئلے میں رخصت تھی لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی. کانت لہم فیہ انات, اللہ نے رخصت دی, طلاقیں دیتے ہیں پھر رجوع کرتے ہیں, طلاقیں دیتے ہیں. طلاق کوئی مذاق نہیں ہے, وہی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے, مذاق بھی کوئی مذاق نہیں ہے. انہوں نے تحذیراً یہ کہا خبردار آج کے بعد جو 3 دے گا وہ تینوں شامل ہو جائیں گی تاکہ لوگ باز آ جائیں. تحذیر پر عمل کر رہے ہیں, تحذیراً انہوں نے یہ کیا, اور پھر اس سے رجوع کیا, اور رجوع کرنے کی 3 طرق سے روایت موجود ہے. آپ پھر اس طرح جلال میں آ کے کیسے, ان کا رجوع اگر ثابت نہیں ہے تو بتائیں, میں آپ کو ثابت کر کے جاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے رجوع کیا, اور رجوع کر کے بتایا کہ بھائی کہ یہ میں نے تحذیراً کیا تھا, آج کے بعد وہی عمل ہے. خلیفہ مسلمین ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس پر پھر صحابہ کا اجماع نقل کرنا, 27 صحابہ اکرام کی مرویات دیگر طرق سے مل جاتی ہے, 27 صحابہ اکرام. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام تینوں کا انہوں نے ذکر کیا, ان کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں ہوتی. دیگر ان کے متعلق امام شافعی کی روایات موجود ہیں, انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا, اور یہ روایت امام شافعی کتاب الاثار میں موجود ہے, اپنے شاگرد سے کہا تمہاری نیت کیا تھی, اگر تمہاری نیت 3 طلاقوں کی تھی تو ٹھیک ہے, تینوں ہو جائیں, تمہاری نیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی میری نیت, میں نے تو تقرار میں کہا ہے, میں نے تو تقرار بولا قد طلقت واحدۃ, کتاب الاثار میں. اب محمود بن لبید کی روایت وہ بھی واضح ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میری بھی یہی شکایت تھی, میں نے طلاق دی ہے, اب گھر بسانا چاہتا ہوں, کوئی راستہ بتائیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے دی, بولا تینوں اکٹھے دے دی. فرمایا آپ کی 1 طلاق. جب دین میں حسانیاں موجود ہیں تو آپ وہ روایات کا کیا کریں گے؟ وہ 100 والی روایت جس کا پوچھ رہے تھے کہ حوالہ کیا, حوالہ بھی میں نے ڈھونڈا, ایلعبوا بکتاب اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے مذاق کر, ان روایات کا آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا
तरीका बेहतर तो यही है कि एक वक्त में एक देनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, अलामा साहब भी कह रहे हैं, एक वक्त में एक देनी चाहिए। अगर किसी ने दे दी, ये इतनी हदीसें मौजूद हैं, आप उन पर जरा कैसे कर सकते हैं? आप आसानियाँ पैदा करें, इन्न दीन युस्रुन। हाँ, तलाक मजाक नहीं है, मुआशरे को चाहिए कि तलाकों के रुझान को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अगर दे दी किसी ने तो उसको आप मशवरा दें। नहीं रखना चाहते, आपकी बीवी पाक होगी तोहर में, आप फिर तलाक दे देना। सलफी साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जी। सलफी साहब, आपके यहाँ भी वो शराइत मौजूद है जो अल्लामा साहब ने फरमाई? जी, एक बात जो जिक्र की गन पॉइंट वाली, वो है बिल्कुल उसमें ला तलाका नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसको ज़बरदस्ती कोई किया जाए, भाई दे तलाक, जबर वाली तलाक, दे तलाक वरना गोली मारूंगा, वरना तेरी खैर नहीं है, तो उसमें तलाक नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलाका वला इताका फी अगलाकिन, अबू दाऊद की हदीस है कि गुस्से में क्या नाम है, जबर के अंदर जबरदस्ती तलाक नहीं, गुस्सा तो तलाक देता ही बंदा, गुस्से में क्यों नहीं होती? तलाक होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अल्लामा साहब ने, बंदा कोई खुशी थोड़ी देता है तलाक भी गुस्से में ही देता है इंसान, और गुस्से में जब देते हैं तो तलाक होती है, गुस्से में क्यों नहीं? आपकी तहकीक और लिहाजा जो आपका मौक़िफ़ है वो आपने एक बात मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने तलाकुल मुकरहा के बारे में कहा कि अगर वो ज़बान से कह देता है तो तलाक हो जाती है, लिख के ज़बान से कह देता है। तो हमारे ये हदीस में अगर ज़बान से भी कोई ज़बरदस्ती करवाता है कि ज़बान से कहे, लिख के दे, ज़बान से तो ज़्यादा लिख के देना मजबूत होता है, तो तलाक ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर कोई टेक्स्ट कर दे, मैसेज कर दे तो भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी तलाक। ऐसा ही है, अगर मैसेज किया और उसने खुद किया है, अच्छा, अगर उसके मोबाइल, आपके मोबाइल से कोई और कर रहा है, आपकी ज़ौजा खुद किया, और अगर उसकी नीयत भी नहीं है, अगर उसने ये कहा कि इस वक्त तक फला काम कर दो वरना मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक के मुअल्लक़ है, अगर उसने काम नहीं किया तो तलाक हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, और तलाक के मुअल्लक़ हो जाती है। जी हनीफ कुरैशी साहब आगे बढ़े या? जी नहीं कैसे? अच्छा, मैं इस सिलसिले में अच्छा चले हम जो खुलासा इस बात का सामने आया, अगर हमारे नाजरीन उस खुलासा को सामने रखें। मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो तलाक़ें दी जाती, एक मजलिस की एक से ज़ायद तलाक़ें, उनकी दो हैसियतें थी। एक हैसियत ये थी कि अगर 2 मरतबा या 3 मरतबा कहा है तो पूछा जाता था कि ये तलाक़ ताकीदन कही गई है या हर तलाक़ से मुस्तकिल तलाक़ नाफिज करने का इरादा किया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसके नीयत के मुवाफ़िक वो अमल कर दिया जाता था, और यही हज़रत अबू बकर के ज़माने में हुआ। फिर हज़रत उमर के ज़माने में इब्तिदा में भी इसी तरह रहा, मगर फिर जब हज़रत उमर और इस्लाम फैला, लोग आए, भाई अब हर आदमी आके कहने लगा कि मैंने जो है वो इरादा ही एक का किया है, बाकी दो हैं वो एक रास्ता मिल जाता है ना, जैसे आजकल लोगों को रास्ता मिला हुआ। तो उस रास्ते के सद्देबाब के लिए कि अब ये फ़ैसला क्योंकि नीयत का हो गया, अब नीयत जांचना मुश्किल हो गया कि वो सच कह रहा है और एक तमाशा भी लग रहा है, तो उन्होंने ये फ़ैसला फरमा दिया कि अब ज़ाहिर पर फ़ैसला होगा। अब ज़ाहिर पर फ़ैसला, और ज़ाहिर तो 3 अल्फाज कहे हैं या 2 कहे हैं, तो जितने ज़ाहिर में अल्फाज कहे हैं वही नाफिज होंगे। अब ये वाली बात ख़त्म हो। अब उसके बाद भी कभी इस तरह का मामला हुआ हो, जब कोई बात ज़ाहिर हो गई हो, किसी ने बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया हो, आज भी फैसला, यानी असल मसला तो वही है, अगर एक मरतबा कही और दूसरी मरतबा उसी की ताकीद की है तो वो तलाक नहीं है। सवाल मेरे जहन में है, तलाक नहीं है। एक सवाल है मेरे जहन में कि निकाह के वक्त गवाह भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी हैं, सीगे भी कहीं जारी होते हैं, हिजाब व कबूल कराया जाता है, तो निकाह तो एक कदरे मुश्किल काम है तलाक की निस्बत, और तलाक जो गैर पसंदीदा काम है वो आसान है। तो इसमें शरीयत की क्या मशीयत आपको समझ में आती है कि एक जो बहुत एहसन काम है वो कदरे मुश्किल है, और जो काम ज़्यादा एहसन नहीं है, जिसको बुरा समझा गया है, वो आसान है? देखिए, गवाह से मुश्किल नहीं होती चीज़, मुअक्कद होती है, लेकिन वो 2 मिलाप है 2 लोगों का सारी ज़िंदगी के लिए, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कांटेक्ट करने जाते हैं तो उसके लिए गवाही की ज़रूरत पड़ती है। आप कांटेक्ट करने जा रहे हैं, एक मामला करने जा रहे हैं और ख़त्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ शरीयत ने इस चीज़ की ज़रूरत मुस्तहसन ज़रूर है
استحباب ضرور ہے کہ آپ اس پہ گواہی قائم کر لیں، لیکن لازم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور طلاق بغیر گواہوں کے ہو جاتی ہے، کوئی گواہ نہ ہو۔ لیکن ایک بات اس میں ضروری ہے، طلاق نافذ کرنے کے لیے یا گواہ ہونے چاہیے یا طلاق دینے والے کا اقرار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اقرار نہیں کرتا، مقام اس بات میں اگر اقرار نہیں کرتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، پھر بغیر گواہی کے طلاق نہیں ہوگی۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی تھی مفتی صاحب، اگر اجازت ہو۔ مفتی صاحب نے کہا تقرار، کہ تقرار جیسے گلاس تاکید کے لیے، تو یہ مفتی صاحب نے اس میں اپنی میرے خیال تفسیر کی، میرے نزدیک تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے تاکیداً، روایت کے الفاظ ہے، کیا روایت پڑھی ہے روایت کے الفاظ یہ آپ کر لیں۔ جی ہو گیا، اس میں قد طلقت ثلاث، میں نے 3 طلاقیں دی۔ اسی حدیث مبارکہ کو ہمارے یہاں معلول کہا گیا ہے، اور معلول علت جس حدیث میں ہو، اور اس کی علت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ اس کے مختلف طرق میں مختلف الفاظ آئے، سلاسن کا بھی لفظ آیا ہے، البتہ کا لفظ بھی آیا ہے، تو جب ایک ہی روایت کی مختلف روایتوں میں الگ الگ الفاظ آ جائیں تو وہ معلول ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو۔ اچھا میں اب آ رہا ہوں، میں اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، کریں آپ کریں ٹھیک ہے۔ حدیث رکانہ بنیادی طور پر ان کا مستدل ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے نا ایک جگہ پر وہ ایک ہوتی ہیں۔ جی بنیادی طور پر انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور انہوں نے اگلی بات یہ انہوں نے کہی کہ جناب یہ مسلم شریف میں بھی ہے، سنن نسائی، مسلم نہیں، سنن نسائی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میری نظر میں ابو داؤد شریف میں نہیں ہے، البتہ کو میں اس لیے وہ میں ذرا نمبر بالکل ہوگی، آپ نے صحیح ہوگی، نہیں آپ نے چونکہ کہا کہ میری نہیں ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو، چونکہ ہم تو سننے والوں کے لیے چیزیں پیش کریں۔ یہ بابن فی البتہ تھا، یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2206 2206۔ بلوغ المرام اور دیگر جو کتابیں ان میں موجود ہے، بڑا واضح طور پر کہ جو دونوں روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں، مسند احمد کی اور دوسری، ان میں ابو اسحاق نام کے راوی ہیں، اور ابو اسحاق نام کے راوی کو انہوں نے واضح طور پر تحکیم کی ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اچھا، اور ایک جگہ پر جیسے میں نے پہلے اس پر جرح پیش کی، امام ابن حجر، فضابی، باقی لوگوں نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ مجہول ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کے اندر اضطراب ہے کہ ایک جگہ سلاسن ہے، ایک جگہ پر طلاق بتہ کے الفاظ موجود ہیں، تو یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ حدیث کا باقاعدہ اصول ہے کہ جب ایک ہی معاملے میں ایسی کنفیوژن کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اور اضطراب یہ وجہ ضعف ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو خود امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں، اور دیگر محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دونوں سے زیادہ یہ احسن ہے، ان سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ ان کا حکم خود ان کے غیر مقلد علماء نے، یہ نیٹ کے اوپر ان کے موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اہل الحدیث جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ سند اس کی ضعیف ہے۔ یہ اچھے الفاظ استعمال کیے، غیر مقلد سے اہل الحدیث، مہربانی آپ لغوی معنی میں کہ چونکہ وہ تقلید کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے لیے غیر مقلد لفظ استعمال بولا کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم ان کو اہل الحدیث کہہ دیتے ہیں بقول ان کے، اور یہ اہل الحدیث سے بھی پھر میں آپ کو کہوں کہ مقلد حضرات پھر مناسب ٹھیک ہے، مقلد ہیں، پھر آپ کو فخر ہے کہ ہم مقلد ہیں، تو آپ کو غیر مقلد کہنے میں ہیں جب حقیقت میں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ کو، میں اب ادھر جو ہے نا جی حضرت، پھر آپ میں جو الفاظ بولوں گا، غیر مقلد صاحب نے یہ کہا، غیر مقلد صاحب نے یہ کہا، مقلد بولے آپ طنز اور نقد کی نیت سے نہیں بولے ہیں بلکہ تعارف کے لیے بولے ہیں، تعارف کے لیے بول رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ شیعوں نے یہ کہا تو یہ کہیں جی کہ نہیں ہمیں شیعہ نہ کہ وہ شیعہ کیا کہیں گے، اور ہم اہل الحدیث ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے مقلد کی ضد بنائی غیر مقلد، تو ہم نے بات یہ کہ آپ غیر مقلد ہی تو ہیں، ہم تقلید مانتے ہیں، ہم متبع ہیں، نہیں آپ تقلید مانتے ہیں، مقلد ہیں، یہ مقلد ہے، مقلد ہیں، ہم متبع ہیں، متبع مقلد ہے، نہیں متبع اور مقلد فرق ہے، آپ مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، ساری حضور کے بھی مقلد متبع نہیں، ہیں، حضور کے بھی مقلد نہیں، اللہ کی بات کر دی ہم نے، چلے حضور کے بھی مقلد نہیں، یہ آپ میں نے یہی تو کہہ رہا تھا آپ کو، حضور کے تو مقلد ہیں، متبع ہیں، اچھا حضور کے بھی مقلد ماننے کو نہیں مانتے، آپ بات کریں، آپ کریں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. جی مفتی صاحب, سلفی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو انہوں نے 3 طلاقوں کے حوالے سے ایک مجلس میں واقع ہونے کا, ان کا سارا دار و مدار حدیث رکانہ کے اوپر ہے. اور ایک طرف یہ جو حضرات ہیں, ان کو اہل الحدیث حضرات, جو ان کا یہ دعویٰ ہے ایک طرف کہ جناب ہم لوگ حدیث کے بڑے پابند ہیں اور حدیث صحیح ہمارا مذہب ہے. حالانکہ اس حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے طرق پیش کی وہ بالکل درست ہے کہ وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ابو داؤد شریف میں میری نظر سے طلاق بتہ کے الفاظ نہیں ہے, تو یہ حدیث نمبر 2206 ہے, 2206, اور میں اس کے الفاظ جو ہے نا وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ باب بابن فل بتتا, یہ پورا جو ہے نا وہ باب ہے, اور اس میں موجود ہے عن نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ ان رکانہ تبنا عبد یزید طلق امرأته سہیمہ البتتا فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک وقال واللہ ما اردت الا واحدہ, قسم اٹھا کر کہا کہ حضور میں نے ایک طلاق دی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدہ, اللہ کی قسم کیا تو نے ایک کا ارادہ کیا ہے؟ فقال رکانہ واللہ ما اردت الا واحدہ, پھر انہوں نے قسم اٹھائی یا رسول اللہ, اللہ کی قسم میرا ایک کا ارادہ تھا. فرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے بیوی ان کی لوٹا دی. اب فطلقہ ثانیہ فی زمان عمر, یہی حضرت رکانہ نے اپنی اسی بیوی کو حضرت عمر کے دور میں دوسری طلاق دی, اور تیسری طلاق انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں دی ہے. اب یہاں یہ جو حدیث ہے, لمبا عرصہ لگایا. جی, اب یہ جو حدیث ہے, پتہ چلا انہوں نے ایک استدلال کیا تھا کہ جی یہ حدیث ہے, اس حدیث کے جناب والا کئی طرق ہیں تو ان طرق سے مضبوط ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ یہ حدیث کا اصول ہے کہ یہاں پر یہ حدیث معلول بنتی ہے, کیونکہ اضطراب ہے. ایک جگہ 3 کا لفظ ہے, دوسری جگہ بتہ کا لفظ ہے, اور پھر وہ جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور جو نسائی کی, اور ادھر وہاں پر ابن اسحاق نام کا راوی ہے, اس پر سب کی جرح موجود ہے. اور خود جو اہل الحدیث غیر مقلد حضرات ہیں, جن کو عرف میں غیر مقلد کہا جاتا ہے, میرے منہ سے نکل گیا, اہل الحدیث ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, ان کے جو علماء ہیں ان کے ہاں انہوں نے خود جو یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی یہ نیٹ موجود ہے, وہ چیک کر سکتے ہیں, اس پر جرح کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور خود امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے پوتے سے ہے, اور پوتا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی اس کے دادا نے کیا کیا ہے. تو ایسی حدیث کے جو معلول ہے, ایسی روایت کے جو جناب اپنا ضعیف ہے, اس سے آپ 3 طلاقیں ایک کر کے آپ حرام کو حلال, بمقابلہ حضرت سیدنا سیدنا حضرت عمر فاروق اور جو دیگر صحابہ اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے, اور آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم صرف اپنی قوم تک اپنا مقصود پہنچا رہے ہیں, اپنے دلائل پہنچا رہے ہیں, باقی عوام جو سن رہی ہے وہ یقیناً اس کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کچھ روایات پیش کی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی, ظاہر انہوں نے سارا مواد دیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں بھی اپنے سننے والوں تک مواد دے دوں تاکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رہے. اب ہمارا یہ موقف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 3 طلاقوں والی بات ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ایک طرف 3 کو ایک جو ہے نا ذکر کر رہا ہے, اور دوسری طرف وہ فیصلے کر رہا ہے, دوسری طرف وہ حرام قرار دے رہا ہے, دوسری طرف وہ تنبیہ کر کے کہ بھئی تم اللہ کے دین سے مذاق نہ کرو, تم یہ غلط طریقہ اختیار نہ کرو, اور وہ بیوی کو ان سے جناب کہہ رہا ہے جا تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے. یعنی یہ تو صحابہ کے حوالے سے ہمارا ایک جسارت ہے کہ بھئی ایک صحابی کیا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں. تو اس کی وہی تعویل ہے کہ وہ جو 3 طلاقیں انہوں نے دیں تو وہی تھا کہ وہ تاکیداً دیتے تھے, اور وہاں حضرت عمر فاروق خود فرما رہے ہیں, حدیث بخاری شریف کی جیسے میں نے پیش کی ہے کہ بھائی اس وقت وہی کا دور تھا, کوئی آدمی گڑبڑ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے اگر تاکیداً کہے ہوئے ہوں, نہ کہے ہوئے ہوں, نیت کچھ اور کچھ ہو, تو وہ تو وہی آ جائے گی, پکڑا جائے گا. اب چونکہ دیانت میں کمی ہے یہ, اب یہ فیصلے معاملات خراب ہو رہے ہیں, لہذا آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا اس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی. اب میں یہاں تھوڑا سا جو ہے نا ایک اور حدیث موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس, یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں, موطا امام مالک, کہتا کہ یہ جناب انی طلقت امراتی مئۃ تطلیقہ, میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں, کیا حکم ہے میرے لیے؟ فقال لہو ابن عباس,
तुल्लिकत मिनका लिसलास, तीन हो गई हैं। वह सब वतिसूना इत्तखज़्त बिहा आयातिल्लाहि हुज़ुवा, 97 तलाकों के साथ तूने अल्लाह ताला की शरीयत से आयतों के साथ मजाक की है कि तूने ये एक मजाक बना दी है कि भाई तू देनी 3 है तू 100। अब हम ये कहते हैं कि एक मजलिस में 100 में से 3 निकाल के हो गई हैं, तो अगर 3 ही दे दें तो फिर वो 3 क्यों नहीं होगी। इसके अलावा बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, आयशा अन्ना रजुलन तल्लक़ इम्रातहु सलासन, 3 तलाक़ें दी, फ़तज़व्वजत फ़तल्लक़ा, उसने शादी की, उस दूसरे शोहर ने उसको तलाक दे दी। तो नबी अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ की कि क्या मैं पहले के साथ दोबारा निकाह कर सकती हूँ। आपने फरमाया हत्ता यज़ुका असीलता कमा ज़ाकल अव्वल, नहीं जब तक तू उसके साथ हम बिस्तरी, वो एक पूरा वाक़या है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि वो तो उस वक्त तक तेरी ये रुजू तेरा दुरुस्त नहीं है। इमाम इब्न हजर फतुल बारी के अंदर आप फरमाते हैं इस तल्लक़ सलासन से, फरमाते हैं इससे ये ज़ाहिर है कि ये 3 उन्होंने इकट्ठी दी थी। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ के अंदर बाबुल लियान के अंदर रिवायत मौजूद है हज़रत साल बिन साद से कि उन 3 तलाक़ें रसूलुल्लाह के सामने दी गई, फ़अनफ़ज़ऊ, अल्लाह के नबी ने उन तीनों को जनाब क्या कर दिया, नाफिज कर दिया। अब ये इतनी रिवायतें मौजूद हैं, फिर सहाबा का तर्ज अमल मौजूद है, और ख़ुद रसूलुल्लाह के साबी खलीफे राशिद हज़रत उमर एक पूरा फैसला नाफिज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम ये कहें कि जनाब अल्लाह जो है ना हमें आसानी पैदा करनी चाहिए, यानी हमें दीन का दर्द जो है ना सहाबा से ज़्यादा दीन का दर्द है, और हज़रत उमर का दौर सहाबा और ताबईन का दौर है। यार उस वक्त अगर बेहतियाती हैं और हज़रत उमर देख रहे हैं कि ये लोग शरीयत के मामलात में गड़बड़ कर रहे हैं और वही कि हमारे पास तो कोई नहीं है क्या हमें पता हो कि ये क्या कर रहे हैं, तो आज 14वीं 15वीं सदी के अंदर जहाँ कितनी बेहतियातियों की इंतहा है, तो वहाँ हम लोग इस तरह कहें कि जी नहीं जाओ ठीक है तुम 3 दे के आए हो तो एक ही है तुम्हारी। तो बहरहाल हमारा आखिरी मेरे कंक्लूडिंग जुमले यही हैं कि अहनाफ शवाफे और ये सारा, अब वो कह रहे हैं जी इमाम शाफी ने फलां फैसला किया फलां फैसला किया। हैरानगी की बात है कि जो फ़िक़्ह शाफी की जो किताबें हैं, यानी जहाँ से शवाफे के लिखी हुई किताबें हैं, जिस तरह अहनाफ की बाकी किताबें फ़िक़्ह की, उन सब में 3 को 3 ही नाफिज किया। तो अगर कहीं इमाम शाफी से मरवी कोई रिवायत ऐसी है भी है, वो मतरू है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस। सर ये बताएं कि लोग तलाक के बाद जो है वो हलाला के लिए फिर कोशिश करते हैं, तो ये जो हलाला के लिए कोशिश करते हैं, ज़ाहिर सी बात है तमाम उलमा इकराम कहते हैं कि वो करवाया जाए तो नाजायज़ है, लेकिन मगर करवा लिया जाए तो फिर रुजू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये वही बात है जिसकी तरफ हम कह रहे हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कुरान मजीद के अल्फाज यही हैं और उसकी रूह के मुताबिक उस मसले को समझना चाहिए कि अगर किसी ने तीसरी तलाक दे दी तो फिर जब तक वो कहीं और निकाह न करे और वहाँ तलाक न हो जाए और हकूक़ ज़ौजियत हदीस मुबारका के मुताबिक उसमें कैद लगाई गई, उसके बग़ैर वो पहले शौहर जिसने तलाक दी थी उसके निकाह में नहीं आ सकती। तो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, इसमें से तो किसी का इनकार नहीं है। ठीक, मगर हमने इसको इस हुक्म को, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक बहुत हो गई, तलाक बहुत होने का मकसद ये कि तलाक नहीं भी देना चाहते हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बाद में पता चलता है कि अब ये हो गया तो फिर 2 ही रास्ते हैं, या खामोशी से रख लें या फिर इधर उधर देखें क्या करना है। अब हमारे माशरे में परेशानी ये पैदा हो गई कि लफ्ज़ हलाला कोई शरई नहीं है, कोई शरई इस्तिलाह नहीं है, शरीयत में हलाला का कोई हुक्म नहीं सही क्या आप यूँ हलालें करवाएं या ये करें, कोई शरई नहीं है। लेकिन वो एक हीला बना लिया गया। अब लोग तलाश करते हैं कि भाई दूसरी जगह निकाह हो जाए और वहाँ हकूक़ ज़ौजियत हो जाए और फिर वहाँ तलाक हो जाए और फिर दोबारा निकाह में हो जाए। अब इस सारे मसले में कई परेशानियाँ हैं। एक तो वो निकाह मुअक्कत हो जाएगा जिस पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, मुअक्कत हो जाएगा, वो भी एक मसला है, नीयत का मसला है, सारी चीज़ें हैं, सारी ख़राबियाँ आएंगी। और फिर इस तरह काम करने वाले पर लानत की गई है, वो लानत है उसके लिए। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर ये सारी कोई चीज़ लानते भी अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है और इस तरह का मामला कर लेता है, तो कुरान मजीद की फिर अहकामात के मुताबिक पहले के लिए हलाल हो जाएगी। तो ये इसका सलीम साहब आपकी तरफ, आपकी यहाँ ये मसला किस तरह से? जी हाँ, कुरान करीम ने यहाँ हुक्म दिया अगर तलाक हो जाए
اس کے بعد رجوع کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی طلاق وہ بائنہ ہو گئی، وہ تو ہمیں پتہ ہے، مگر لوگ جو ارینج کرتے ہیں مغلظہ کی بات ہے یہ لازمی. مجھے بات تو کر لینے دیں. پتہ ہے آپ کو تو لوگ سن لیں تاکہ میں بات پوری کر لوں، تاکہ اپنی مجھے طلاق مغلظہ ہو گئی اب کیسے کریں. قرآن کریم کی آیت ہے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، حتیٰ کہ کہیں اور شادی کرے گی اور وہ کبھی نہیں بسے گی تو وہ طلاق دے گا تو پہلے والے پر پھر جا کے عدت گزارنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی. یہ قرآن کا. اب یہ جو بیچ پہ راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں یہ قطعاً جائز نہیں ہے. مفتی صاحب نے بھی اچھا کہا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے. یعنی آپ ایک آج کل تو لفظ آ گیا، جی محلل ہے تو حلالہ کا لفظ آ گیا، یہاں سے اٹھا لیا. لعن اللہ المحلل لہ والمحلل لہ، حضرت والمحلل لہ، جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی اور جو کر رہا ہے وہ بھی لعنتی، اور لعنت کے اندر برابر ہیں. تو لعنت والا کام کیوں کرتے ہیں؟ جائز کام کریں، شریعت والا کام کریں. ایک جگہ کرائے کے سانڈ کے بارے میں اللہ کے نبی جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کرائے کا سانڈ جانتے ہو؟ صاحب پھر بتایا کہ حلالہ کرنے والا بھی لعنتی اور حلال کروانے والا بھی لعنتی. تو یہ لعنتی عمل ہے اور مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب نے ٹھیک فرمایا، اتفاق ہے بالکل. آپ کے ہاں اس معاملے پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو ہمارے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب نے بجا فرمایا کہ اسلام قرآن مجید میں خاص طور پر حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہ تعبیر ہے، حلالہ کا لفظ نہیں ہے. لہذا قرآن سے متخذ کوئی مفہوم یا حلالہ نہیں ہے. ہمارے مفتی رفیق صاحب نے جو حدیث پیش کی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس لفظ سے حلالہ کا اتخاذ شاید کیا گیا ہے، ورنہ یہ جو ہے حلالہ کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن سے متخذ مفہوم نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، فقہا کبھی کبھی بعض اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور ان کو ڈھونڈیں تو مثلا قرآن مجید میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلالہ یا وہی لفظ پھر آ گیا میرے منہ پہ، یعنی زوج یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا، زوج آخر کے ساتھ نکاح کرنا جو قرآن نے بیان کیا، یہ تو سب کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ طلاقیں پوری ہو گئیں تو رجوع ختم. اب اگر پلٹنا چاہے تو یہ خاتون جا کے کسی سے شادی کرے گی، اور طبیعی شادی، مدت معین کر کے نہیں، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے طے کر کے شادی کرنا جائز نہیں ہے. زبردست. طبیعی شادی کرے گی اور طبیعی طلاق ہو. طبیعی طلاق کے بعد اب اگر جی پلان کر کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، طبیعی طلاق ہو، طبیعی طلاق کے بعد اگر یہ واپس اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو یہ اختیار ہے. میں بالکل اس حوالے سے ہمارا واضح طور پر اناف کا موقف یہی ہے کہ یہ جو پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ہے یہ معیوب عمل ہے. یہ ایک بات اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں یہ کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اگر ہو گئے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ بیوی حلال ہو جائے گی اس شخص کے لیے. عمل غلط ہے تو اسی لیے ہمارے ہاں یہ کہ اگر کسی نے اس طرح کیا تو بہرحال ہو جائے گا. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے تمام اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور ماں باپ سے، خدا کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ اسلامی معاشرے میں آپ رہتے ہیں تو مقصد نکاح سمجھائیے لڑکے لڑکی کو، اور اس کے بعد ایک تربیت کیجئے. اور میں اپنے تمام الحمدللہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ہم ان کو وقتاً فوقتاً یہ تربیت کرتے ہیں کہ جب آپ شادی کریں تو ایک لفظ کو، جب آپ ہانی مون کے لیے کہیں جاتے ہیں نا، مری وغیرہ یا دور کسی ملک جاتے ہیں تو وہاں ایک، جہاں باقی چیزیں کھا پی کر پھینک کے آتے ہیں وہاں ایک چیز ادھر ہی پھینک کے آ جائے، ایک لفظ، اور وہ لفظ طلاق. یعنی بھول جائیں، جنگل میں پھینک کے آئیں کہ اگر کبھی آپ کو اس کی ضرورت بھی پڑے تو آپ کو پوری محنت کے ساتھ ڈھونڈنا پڑے کہ یار ہم نے اب کیا کرنا ہے. کاپی کیا جا رہا ہے یورپ کو، لیکن آپ رہے پاکستان میں رہیں. اور ان بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان والدین کو بھی کہ کیا آپ کے معاشرے میں متعلقہ عورت سے شادی کی جاتی ہے؟ خدا کی قسم وہ کہیں کی نہیں رہتی ہے. ایک میسیج کا اضافہ کر دوں، جو لوگ وکلاء کے پاس جاتے ہیں، عدالت سے طلاق کرواتے ہیں، ایک ہماری گزارش ان وکلاء سے بھی ہے، ان کے پاس 3 طلاق کا اسٹامپ پیپر تیار ہے، دھڑا دھڑ اس کو چھاپ رہے ہیں.
ہر ایک کو 3 طلاق کا ہاتھ میں وہ پکڑاتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے خدا را اس کو چینج کریں اور اس کو 1 طلاق پہ لے کے آئیں. نوٹس پہ لائیں. کیوں انہوں نے 3 طلاق کا پیپر لگا ہوا, جو آتا ہے اس کو 3 طلاق کا ہاتھ میں پکڑا اس کے دیتے حوالے ہیں. سے قانون سازی ہونی چاہیے. کم از کم وکیل اپنے پیپر کو تو فقہ تبدیل میں جو کریں. احکام ہے اس کی پابندی تو کریں. بالکل. ہر طلاق کو 3 ایک کیوں طلاق کا بناتے ہیں؟ لکھیں تاکہ کسی کے پاس تو اختیار رہے, اسے تبدیل کرنا چاہیے. یہ تو وکیل کے اپنے ہاتھ کی بات ہے, اس نے اپنے پیپر میں چینجنگ کرنی ہے. طلاق جو عدالتی طلاق ہے, ظاہر ہے آج طلاق کا ٹاپک تو ہمارا کلوز ہے, یہ بھی پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے کہ فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, بیوی میری ہے تو طلاق میں دے سکتا ہوں, مرد کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. من بیدہ عقدۃ النکاح. میرے ذہن میں ایک من سوال بیدہ اور من بیدہ عقدۃ تھا, اس ضمن میں ایک سوال اور تھا, اگر جلدی سے اس کا جواب مل جائے کہ کیا طلاق کا حق عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ عورت کے پاس خلا کا حق ہے. حق اس کو جاتا نہیں ہے ہماری فقہ کے مطابق. حق من بیدہ عقدۃ النکاح جس کو ہے اسی کو ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ اپنی بیوی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, علامہ عباس وزیری صاحب, علامہ محمد عباس وزیری صاحب, مفتی ابو بکر محی الدین صاحب اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب. آپ نے گفتگو سنی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس فقہ پر ہیں اسی پر عمل کریں, اسی پر چلیں. ایسا نہ کریں کہ وقت کی مناسبت سے آپ اس میں تبدیلی لے کر آئیں. اور علماء اکرام تمام ہی اپنے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ, اپنی پوری محنت کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, کسی دینی مسئلے کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں, تو ان کی طبیعت میں کوئی کسی قسم کا, ان کی فکر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. جو فقہی احکامات آپ تک پہنچیں اس پر آگے بڑھیں. اس کے آگے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ خود تحقیق کیجئے. تحقیق کر کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.